ڈاکٹر خلیل چشتی کی وائف سے، ان کی بیگم سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے شوہر کو مس کر رہی ہیں، ان پہ کیا بیتی جب اتنے عرصے تک وہ اپنے شوہر سے دور رہی۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آلدو ان کی قوت سماعت کچھ صحیح سے کام نہیں کرتی، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں اور آپ کو دکھائیں کہ اس خاندان پہ کیا گزری۔ صرف اور صرف ایک مرڈر کا کیس ڈاکٹر خلیل چشتی پہ چلنے کی بیسس پہ، جس کا ابھی تک کوئی پراپر ایویڈنس، کوئی پراپر ثبوت نہیں دیا جا سکتا۔ بہت دفعہ بول چکے ہیں، انڈیا کے بھی صدر کو بولا، انڈیا کے پاکستان کے وزیر اس کو بھی بولا، سب کو بولا، وہاں بھی دلی میں بھی کوئی سنتا بھی نہیں ہے، تب بول کے بھی کیا کریں، ہم تو اپنے اللہ سے بولیں گے۔ ناظرین یہ لکھ کے بتا رہی ہیں شعا اپنی والدہ کو، کیونکہ ان کی قوت سماعت، ظاہر ہے 19 برس ہو گیا اکیلی رہتی ہوں، مجھے بہت یاد آتا ہے، میں نے اپنے بچوں کی شادی خود کی ہے، میری بچیاں بھی پریشان ہیں ان کی وجہ سے، اور میں تو پریشان ہوئی، رات دن پریشان رہتی ہوں، بس انتظار کرتے رہتے ہیں ہم کیا آ جائے کل آئے۔ اب کیا تو میں بول بول کے ہم تو تھک گئے، وہ کوئی کچھ نہیں کرتا، ہمارا پاکستانی وزیر اعظم کرتا ہے نہ صدر کرتا ہے، اپنے آدمیوں کے لیے نہیں کرتے ہیں یہ لوگ کچھ بھی، ان کو تو بس اپنے چاہیے، اور کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے بول بول کے تک انڈیا میں بھی گئے تھے، اجمیر بھی گئے ہم، دلی بھی، وہاں بھی کہا، سب سے سنا، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، اخبار میں بھی نکالا سب کچھ، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے مجھے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، بچوں کی شادی میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی خود کی ہے، ان کے نہیں ہونے سے تو مجھے تو بہت محسوس ہوتا ہے، میں تو ہر سال جاتی ہوں اجمیر ملنے کے لیے، ویزا بھی بہت مشکل سے ملتا تھا، اور 1 مہینے کا ویزا ملتا تھا، اب 1 مہینے میں ان کے پاس رہ کے مل کے واپس آ جاتے تھے، جب آتے تھے تو بہت مجھے وہ ہوتا تھا، آپ کو کیا بتاؤں، محسوس ہوتا تھا بہت، یہی بس اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ میرا آدمی آ جائے پاکستان واپس خیر سے، اور میں کچھ نہیں بول سکتی، بولنے کو لیے تو بہت کچھ ہے، مگر کچھ سنتے تھوڑی ہیں، نہ وزیر اعظم سنتا ہے نہ صدر سنتا پاکستان کا، کوئی نہیں سنتا، تو بول کے بھی کیا کریں، ہم تو اب اپنے پروردگار سے بولیں گے بس، اس سے رات دن دعا کرتی رہتی ہوں میں تو اپنے آدمی کے لیے۔ پڑھانا لکھانا سب کچھ، اب 19 برس سے میں خود کرتی ہوں تو پریشان رہتی ہوں ان کی وجہ سے، ایک تو ماں باپ پتہ نہیں کس طرح رہتے ہیں، کیا معلوم اللہ الملک کیسے رہ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہمیں، ہماری بچیاں خود پریشان ہیں، میں پریشان رہتی ہوں، کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں پر وہ تھے، میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، بہت خیال رکھتے تھے میرا، بچیوں کا، سب کا، میرے ماشاءاللہ 5 بیٹی ہیں 1 بیٹا، کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بہت پیار سے محبت سے سب بچوں کو رکھا ہے۔ اب 19 برس سے میں ہی پریشان ہوں، میری بچیاں بھی پریشان ہیں، اور بیٹا بھی ہے کہ وہ بھی پریشان رہتا ہے، اب وہاں کیا معلوم کیسے رہتے ہیں، ہم تو مل کے آئے، کچھ پتہ نہیں ہے کس طرح رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہمیں، رات دن بس یہی دماغ میں رہتا میرے، اور کچھ نہیں رہتا، کیا کریں، اب تو اپنے پروردگار سے بس دعائیں مانگتی رہتی ہوں، کچھ کرتی ہوں۔ ناظرین ہم نے شعا سے بولا ہے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ وہ کس سے امید رکھتی ہیں کہ کون ڈاکٹر خلیل کو چھڑوا کے لائے، کون ان کے شوہر کو ان کے بڑھاپے کے سہارے کو واپس لے کر آئے۔ میں کس سے امید رکھتی ہوں، کسی سے امید نہیں رکھ سکتی میں، نہ پاکستانی صدر سے نہ وزیر اعظم، میں تو میرے پروردگار سے امید رکھ سکتی ہوں، بس میرا اللہ سے میں دعا کرتی رہتی ہوں، اب تو ہر وقت اسی سے میرا آسرا، اسی کا بھروسہ، اللہ پہ میرا سہارا ہے بس، اور کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی میں۔ ہماری التجا ہے پاکستانی حکومت سے کہ محمد فہد، ڈاکٹر خلیل چشتی اور ایسے تمام پاکستانیوں کو واپس اپنے وطن لے آئیے، اس سے پہلے کہ ان کی فیملیز انتظار کرتے کرتے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ یہی ہماری دعا ہے، پروگرام میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن ایک بریک کے بعد۔